السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت نمبر 7، نیکی اور بدی کا انجام۔ ایک پہلوان جس کے خوف سے شیر بھی کانپتے تھے کسی کنویں میں گر گیا اور فریاد کرنے لگا، لیکن کسی نے بھی اس کو کنویں سے نہ نکالا۔ ایک شخص وہاں سے گزرا اور ایک پتھر اس کے سر پر مارا اور کہا، کبھی تو نے بھی کسی کی مدد کی ہے جو آج لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہے؟ جو تو نے بیج بویا ہے اس کا پھل تجھے مل گیا ہے۔ آج تیرے زخم پر کوئی نہیں مرہم رکھنے والا، کیونکہ بے شمار لوگ تیرے لگائے ہوئے زخموں کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو ہماری راہ میں کنویں کھودتا تھا، آج خود کنویں میں گر گیا۔ کوئی شخص تو کنواں پیاسوں کی پیاس بجھانے کے لیے کھدواتا ہے اور کوئی اس لیے تاکہ اس میں گر کر زندگی کا چراغ بجھا دے۔ بدی کرنے والا نیکی کی امید نہ رکھے، کیونکہ جھاڑی سے انگور نہیں ملا کرتے۔ خزاں میں بیج بونے والا کبھی گندم نہیں کاٹے گا۔ اگر تھوہر کا درخت جان جوکھوں میں ڈال کر لگایا جائے تو بھی اس پر پھل نہ لگ پائے گا۔ لوگوں سے بدی کرنے والے کے سامنے نیکی نہیں آتی۔ لوگوں میں شر پھیلانے والا بچھو کی طرح شر ہی کی طرف جاتا ہے۔ اگر تو نافع نہیں تو پتھر اور تجھ میں کیا فرق ہے؟ بلکہ لوہے اور پتھر میں تو پھر بھی نفع ہے، اور جس پر پتھر کو فضیلت ہو اس کا شرم سے مر جانا ہی بہتر ہے۔ بلکہ درندے بھی ایسے بدذات انسان سے بہتر ہیں کہ ان میں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ جو انسان سونے اور کھانے کے سوا کچھ نہ جانے، اس کو چوپائے پر کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اس بد نصیب گمراہ سوار سے پیدل چلنے والا سبقت لے جائے گا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان وہی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ جو دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی نہ کرے وہ انسانیت کے لیے عار ہے، اور اس سے پتھر اور درندے بہتر ہیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کی حکایت نمبر 8، باپ کی بیٹے کو نصیحت۔ ایک شخص اپنے بیٹے کو بڑے درد دل کے ساتھ نصیحت کر رہا تھا کہ اے بیٹے، کمزوروں پر ظلم نہ کر، ورنہ کسی دن کوئی طاقتور تجھ پر آ پڑے گا۔ کیا تو اس بات سے ڈرتا نہیں کہ کسی دن کوئی چیتا آ کر تجھ کو چیر پھاڑ دے؟ میں بھی بچپن میں جب میرے بازوں میں بڑا زور تھا کمزوروں پر برس جاتا تھا، اور وہ بیچارے مجھ سے بہت رنجیدہ تھے۔ ایک دن ایک طاقتور کا ایسا مکہ کھایا کہ اس کے بعد پھر کبھی کسی کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ غفلت کی نیند نہ سوئے۔ اپنے ماتحتوں کا غم کھانا لازم ہے اور زمانے کے چکر سے ڈرنا چاہیے۔ جس نصیحت کے پیچھے لالچ نہ ہو وہ کڑوی دوائی کی طرح بہت مفید ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے سے زیادہ طاقت والے کے خوف سے ہی کمزور پر شفقت کر لی جائے، ورنہ تو ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے، حدیث کا ترجمہ ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جبکہ دوسری نصیحت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بادشاہ کو اپنی رعایا سے کبھی غافل نہ ہونا چاہیے، کیونکہ انہی وجہ سے تو بادشاہ ہے، اور زمانے کی گردش سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ماتحتوں اور ملازموں سے شفقت و محبت کا معاملہ کرنا چاہیے، دن بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔